اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ کسی جنگل میں بندروں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پھل وغیرہ اگتے تھے، اس لیے وہ سب بندر بہت اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اس جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد سائنسدان تو پودوں کے سیمپل اکٹھے کرنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر وہ لڑکی اس خیمے کی تزئین و آرائش کے لیے پیچھے رہ گئی۔ اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا قالین بچھایا، اس قالین پر بستر لگایا، خیمے کی درمیانی ٹیک سے برقی لالٹین لٹکائی اور اس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی میز پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھ دیا۔ وہ سیب دیکھنے میں بہت خوبصورت اور تازہ لگ رہے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مصنوعی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی خیمے کے سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جھپٹا مارا اور ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا، اور عین اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ لڑکی نے فوراً بندوق اٹھا کر نشانہ لیا اور فائر داغ دیا، مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تعاقب نہ ہونے کا یقین ہونے پر تمام بندر رک گئے۔ چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا۔ سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت قرار دینے لگے کہ اس کے ہاتھ اتنا پیارا سیب لگ گیا ہے۔ اس کے بعد سب بندر کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں۔ چور بندر نے سب کو چڑکا دیا اور مصنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا اور سیب کھانے کے لیے اسے منہ میں لے کر دبایا، مگر یہ مصنوعی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، جسے چبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا۔ بندر نے 2-3 بار کوشش کی، مگر ہر بار اسے درد ہونے لگتا۔ اس طرح وہ دن چور بندر نے اونچی شاخ پر بیٹھ کر بھوکے گزارا۔ اگلے دن وہ نیچے اتر آیا تو صرف تمام بندر اسے احترام سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی وہ سیب موجود تھا۔ دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے سیب پر اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کر دی۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگے لگاتے ہوئے پھل توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ چور بندر کے ہاتھ میں چونکہ مصنوعی سیب تھا، اس لیے وہ درختوں پر نہیں چڑھ سکا، مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مصنوعی سیب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، مگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ بھوک سے بے حال وہ اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا۔ اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے۔ چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹکے ہوئے درختوں پر پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑھ سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جان نکلتے ہی اس کی گرفت مصنوعی سیب پر ڈھیلی ہو گئی اور وہ مصنوعی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ شام کو باقی بندر جب واپس آئے تو انہوں نے اس کی لاش دیکھی۔ اس کی لاش پر کچھ آنسو بہائے، افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ کر دفن کر دیا۔ ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مصنوعی سیب ملا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھایا۔ میرے محترم عزیزو، دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے کہ اس دنیا سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بالآخر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اور نیز یہ کہ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر اسے مار ڈالتا ہے۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں
تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔